ملتا ہے، کبھی کبھار ہم نظر دوڑا کر کے دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا ویژن کیا ہے. ہمارے ماحول میں ہم پلے ہوئے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جوان ہوتا ہے بچہ تو کچھ کمانے کی سوچتا ہے، فیوچر بنانا ہے، گھر بسانا ہے، کوئی جاب لگ جائے، کوئی بزنس لگ جائے. لیکن ان ننگے لوگوں کو دیکھ کر یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ ان کا ویژن کیا ہے، یہ کس چیز میں کمانا چاہتے ہیں. ناچ بھنگڑا یہی تمام چیزیں. تو بعد میں سمجھ میں آیا کہ سب سے زیادہ تو وہی لوگ کماتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ عیاش لوگوں کی آمدنی بہت زیادہ ہے، جسم بیچنے والوں کی آمدنی بہت زیادہ ہے. محنت کش جفا کش لوگ جو دن بھر محنت کرتے ہیں ان کی آمدنی قلیل ہے. ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو گزر بسر کرنے والی، اور ان کے پاس راتوں میں بھی دن میں بھی بے تحاشا مال کی برسات ہو رہی ہے. پھر پتہ یہ چلا کہ ان کا بزنس، ان کا کاروبار جو چلتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ پوری دنیا تماشا دیکھنے میں سب سے زیادہ عادی ہے اور اس کو انٹرٹینمنٹ چاہیے. وہی قرآن میں اللہ فرماتا ہے بل یرید الانسان لیفجر اماما. انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے بے حیائی ہو، وہ دیکھنا چاہتا ہے. اچھے لوگ اگر 4 لوگ یہاں کھڑے ہو جائیں مسجد کے باہر، امام صاحب ہو کوئی مبلغ صاحب ہو، کھڑے ہو کر کے کہنے لگے آ جاؤ تھوڑی دیر 5 منٹ آپ کچھ اچھی باتیں سن کر کے چلے جائیں، کان نہیں دھریں گے. پتہ نہیں کتنے سارے کام یاد آ جائیں گھر کے. لیکن اگر کسی کا جھگڑا ہو رہا ہو، کسی کی بائک سے ٹکر لگ گئی، وہ آپ کو بنا دعوت کیے ہوئے وہاں بھیڑ جمع آتی ہے، کوئی بلایا نہیں ہے، زبردستی کھڑے ہو جاتے ہو. تماشا دیکھنا ہے کہ دونوں کے بیچ میں ہوتا کیا ہے. جہاں کہیں بے حیائی ہو رہی ہو وہاں پہ بھی بھیڑ ہو جائے گی، ننگے لوگوں پر نظر جلدی اٹھے گی، سیدھے لوگوں کی طرف لوگ نظر بھی نہیں رکھتے ہیں، وہ اپنے گردن جھکا کر نکل جاتے ہیں. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کی فطرت میں آئی چیز ہے. بے حیائی دیکھنا چاہتے ہو اس لیے دنیا کا بزنس بڑا ہوا ہے، وہ عیاشی دکھانا چاہتے ہیں. آج آپ کو پتہ ہے کھیلوں کے میدان میں دنیا کی سب سے بڑی کمائی، فلموں کے میدان میں سب سے بڑی کمائی، وہ کون سی چیز ہے جو دنیا کو ترقی دینے والے کام کر رہے ہوں؟ کوئی فلم بنانے والے، ناچ گانے والے، وہ سٹار ہیں، سیلیبریٹی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ کیا کام ایسا کر رہے ہیں جس سے بہت بڑی ترقی ہو رہی ہو، انفراسٹرکچر ٹھیک ہو رہا ہو. کچھ ہو رہا ہے؟ کوئی تو ایسی چیز نہیں ہے. وہ انٹرٹینمنٹ بول کر کے کر رہے ہیں. کیا آپ کو مزہ دینے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں. گانے والی ہو، گانے والا ہو، ناچنے والی ہو، ناچنے والا ہو، وہ بول کر کے کر رہے ہیں کہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے مزہ دینے کے لیے ہم کر رہے ہیں. تو دنیا کو یہ مزہ دینے کے لیے وہ سارے کام کیے جا رہے ہیں. ان کی کمائی بے حساب. کھیلنے والے یہ دن بھر دوڑ رہے ہیں بیچارے، دھوپ میں، میدانوں میں، ایک فٹ بال پہ پتہ نہیں کتنے کک مار رہے ہوتے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، 1.5 گھنٹے ناچتے رہتے ہیں، کھیلتے رہتے ہیں. پوری دنیا اس پر جمع ہے. آپ کو پتہ ہے کرکٹ کے میدانوں میں بے حساب کمائی. میں یہی سوچتا رہا کہ یہ سارے لہو و لعب سے اتنا بڑا بزنس جس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، بڑے بڑے پیسے لگے ہوئے ہیں اور پیسے نکال رہے ہیں، یہ سب کا بزنس بناتا کون ہے؟ وہی انسان کی فطرت جو بے حیائی دیکھنا چاہتی ہے. بل یرید الانسان لیفجر اماما. انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے بے حیائی ہو، تماشے ہوں. اور میرے عزیزو یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لگائی تھی. یہی وہ چیز ہے. اس گندگی کو جس وقت انسان اپنے اندر سے نکال پھینکے گا، ارے مدینے میں بات یاد آتی ہے. مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں ایک بانسری بجانے والا تھا اور اتنی سریلی بانسری بجاتا تھا کہ لوگ مدہوش ہو جاتے تھے، سنتے تھے. آج بھی لوگ گانے باجے کے پیچھے جو پاگل ہوتے ہیں یا کسی کے گلے آواز کی خوبیوں کو دیکھ کر کے مدہوش ہوتے ہیں.
سن کر کے مدوش ہوتے ہیں. مدینے کا ایک ایسا گویا، اور عمر اس کی ہو گئی تھی 70 کے اوپر، 80 کے قریب پہنچ رہا ہے، لیکن بڑھاپے میں اب سانس لمبی نہیں ٹھہرتی تو سر بدل جاتے تھے. اب یہ حالات بھی تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی مدینے کا یہ وہ دور ہے جو دور فاروقی کہلاتا تھا. اب کہاں سے گانے باجے وغیرہ ساری چیزیں، وہ کہیں گلی میں کھڑے ہو کر کے بجائے، کوئی سننے والا ہی نہیں، کوئی قریب آنے والا ہی نہیں، تو کمائی کہاں سے ہو؟ جب بے حیائی دیکھنے کے لیے کوئی آتا ہی نہ ہو تو اسے اپنا دھندا چھوڑنا پڑے گا. بے حیائی دیکھنے والا ہی نہ ہو، انٹرٹینمنٹ کا کوئی آدمی ہے ہی نہیں، تو اس کو تو اپنا دھندا بزنس بدلنا پڑ جائے. مثال کے طور پر ہوٹل کھول کر کے رکھا ہے آپ نے، کوئی آتا ہی نہیں کھانے کے لیے، تو کیا اس کو زبردستی چلایا جائے گا؟ نہیں. جب گراہک نہ ہو تو آدمی کو بدلنا پڑتا ہے. دنیا انٹرٹینمنٹ کے میدان میں بہت ترقی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بے حیائی دیکھنے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. بے حیائی یہ زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے انٹرنیٹ کی دنیا میں سب سے زیادہ پورن سائٹس کمائی کرتی ہیں. لاکھوں کروڑوں میں نہیں، وہ اربوں ڈالر میں کمائی کرتی ہیں. اور انٹرنیٹ کا جو یوز کرنے والے، کنزیوم کرنے والے لوگ ہیں، اس میں سے اگر سارا ڈیٹا نکالا جائے کہ کتنا زیادہ کون سی چیزیں یوز ہوتی ہیں، تو 70% بے حیائی دیکھنے میں خرچ ہوتا ہے. بلکہ اس سے بھی زیادہ کا ڈیٹا ہے.